بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نعوذ علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ گزشتہ کئی دنوں سے مالک سید شاہ ندیم اللہ حسینی مرحوم کے خانوادے کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک میری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ حاضرین اور سامعین کی سماعت امام زمانہ اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جو بیمار ہیں مالک سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ پاکستان سے میرے ایک بہت عزیز دوست شاعر شاکر حسین شاکر ملتان سے اور اخلاق حیدر صدیقی ملتان سے بیمار ہیں، میری والدہ بیمار ہیں، ہمارے ڈپٹی چاچا کے گھر سے بیمار ہیں، دیگر جو بیمار ہیں مالک سب کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ میرے اللہ میں سب کی دعائیں نہیں جانتا، یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے۔ آج کی اس مجلس کے لیے تخصیص سے ایک دعا ہے۔ پورے حیدرآباد دکن میں نہیں، پورے انڈیا میں نہیں، پورے پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں عزاداری، خطابت، علم اور سخنوری کا معروف نام آفتاب دکن عالی مرتبت حضرت علامہ اختر علی صاحب بیمار ہیں، دعا کریں مالک انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ آج کی یہ مجلس غلام بیمار کربلا سید شاہ ندیم اللہ حسینی مرحوم ابن سید شاہ پاشا حسینی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار مل کے ان کے لیے سورۃ الفاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ اچھا بھلا اجتماع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ میں موت کے حوالے سے 4 مصرے پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ موضوع موت نہیں ہے۔ آپ سب سے وعدہ تھا کہ آج کی مجلس وفا کے پروردگار پہ ہوگی، تو مجلس تو میں چھوٹے آقا پہ ہی پڑھوں گا، لیکن صرف 4 مصرے موت کے حوالے سے۔ نزاع کا وقت یقیناً بڑا ہی مشکل ہے، جو بے ولا ہیں وہ اس مرحلے سے ڈرتے ہیں، اور یہ موت ہوگی مصیبت جناب مولانا، ہمیں خبر نہیں ہم تو ولی پہ مرتے ہیں۔ میں بالکل اسے مانتا ہوں، سوال و منکر و نکیر حق۔ مجھے دیکھو اس آواز کی طرف توجہ نہیں دینی، میری طرف توجہ دینی ہے۔ منکر نکیر آئیں گے قبر میں، سوالات ہوں گے۔ علی والا مسکرا کے کہے گا ارے کیا بات ہے، کیا پوچھتے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ کلی کی مثل ہوں، باد ولا میں کھلنے آیا ہوں۔ سنا تھا قبر میں حسنین کے بابا بھی آتے ہیں، زمانہ چھوڑ کے سارا علی سے ملنے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار میں ایک روایت لکھی کہ پوچھا کسی نے نبی سے علی والے کی موت کیسی ہے؟
جواب دیا ہے نبی نے، وہ عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ نبی فرماتے ہیں میٹھی لگے گی موت علی کے غلام کو، آئے گا موت کا بھی فرشتہ سلام کو، خوشبو قضا کی آئی جو اس کے مسام کو، آنکھوں سے دیکھ لے گا وہ اپنے مقام کو۔ محمد فرماتے ہیں جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، کیا موت جب علی سے ملاقات ہو۔ یہ قبر ہے علی والے کی، یہ قبر ہے علی والے کی۔ میں ممبر پہ کھڑا اعلان کر رہا ہوں، جس بندے کو حوالہ درکار ہو، آج پڑھ رہا ہوں صبح محشر تک جب تک زندہ رہوں گا، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ایک ٹیلی فون کرو، قبلہ آپ نے یہ بات کی، حوالہ چاہیے، حوالہ نہ دوں میں تمہارا مجرم ہوں۔ محمد فرماتے علی کا نوکر میدان محشر میں جائے گا، ایک آواز آئے گی، آواز والا نظر نہیں آئے گا، آواز آئے گی۔ حسنین کے نانا فرماتے ایک آواز آئے گی، عشق علی ولی سے ہے تو فیضیاب جا، تجھ سے کوئی سوال نہ کوئی جواب جا، تجھ سے کوئی سوال نہ کوئی جواب جا، ہو دشمن علی کا کلیجہ کباب جا، تو بے شمار کرتا رہا بے حساب جا۔ تو بے شمار کرتا رہا بے حساب جا۔ بات اگر یہاں رک گئی ہو میرا قتل معاف ہے، سر رکھ دوں گا زمین پہ، کاٹ کے لے جانا اگر میں کتابوں میں یہ جملہ نہ دکھاؤں، صرف یہی نا 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 نا۔ اللہ کی آواز آئے گی، علی کے ماننے والے، ادادار، ماتمی، حسین کے نوکر، یہ اتنی بڑی بھیڑ ہے میدان محشر میں، اس بھیڑ میں تلاش کرو کوئی بندہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے میں نے سنتا رہا ہو، اسے بلا لو۔ کسی نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے ماتم کیا ہو، اسے بلا لو۔ کسی نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے کنواں لگایا ہو، اسے بلا لو۔ کسی نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کے خون نکالا ہو، اسے بلا لو۔ کسی نے تمہارے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھی ہو، اسے بلا لو۔ کسی نے تمہارے ساتھ روزہ افطار کیا ہو، اسے بلا لو۔ کوئی تمہارے ساتھ حج پہ گیا ہو، اسے بلا لو۔ اس پوری بھیڑ میں جو علی والا تمہیں اپنا دکھائی دے، جو بندہ تمہارا واقف ہے، میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں اسے بلا لو۔ ہوگا کیا؟ پل سے بھی تھام کر جو تیرا ہاتھ جائیں گے، جس کا تو کہے گا تیرے ساتھ جائیں گے۔ پل سے بھی تھام کر جو تیرا ہاتھ جائیں گے، جس کا تو کہے گا تیرے ساتھ جائیں گے۔ نبی فرماتے ہیں علی کا نوکر میدان محشر میں آئے گا، ایک فرشتہ آگے بڑھے گا، جس کا جو کیلیبر ہوگا اسی معیار کا فرشتہ ملے گا۔ مجھے اور آپ کو عام فرشتہ مل جائے گا، اللہ اکبر، خدا سخن سرکار انیس کے پاس جبرائیل آ جائیں گے، جس کا جو معیار ہوگا اسی مزاج اور معیار کا فرشتہ ملے گا۔ وہ آ کے اس کے دائیں ہاتھ پہ ایک اعمال نامہ رکھے گا، علی والے کے دائیں ہاتھ پہ اعمال نامہ رکھے گا، علی والا اسے لے کے چل پڑے گا، سب سے کہے گا عشق علی ہی وہ راز ہے جس پر فقط مجھے نہیں اللہ کو ناز ہے، ہاں آج بے نیاز سے راز و نیاز ہے، ہٹ جاؤ میرے پاس علی کا جواز ہے۔ جنت کے در پہ آئے گا لے کر وہی سند، جنت کا در کہے گا اسے یا علی۔ کیا خیال ہے سرکار وفا شروع کیا جائے؟ دل ہے راضی کا نوکر؟ اسلام کی عظیم کہانی پہ نقش ہے، حد ہے کہ حریت کی جوانی پہ نقش ہے، پتھر پہ نقش ریت پہ صورت عجب نہیں، عباس کی وفا کا تو پانی پہ نقش۔ جب تلک دم ہے بھرے جائیں گے دم غازی کا، یہ بھی ہم پر ہے حقیقت میں کرم غازی کا۔ جب تلک دم ہے بھرے جائیں گے دم غازی کا، یہ بھی ہم پر ہے حقیقت میں کرم غازی کا۔ یہ سبیلیں، یہ نیازیں، یہ تبرک شوکت، رزق کھائے ہی چلے جاتے ہیں ہم غازی۔
چھیڑا گیا ہوں، اب تک اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، اب چھیڑ چھاڑ ہو گئی ہے، بے خوف ہو رہی ہے عزاداری حسین۔ کیوں؟ دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے، اور صدیوں سے ایک پل کو یہ پنجہ نہ جھک سکا۔ کیوں؟ عباس تیرے ہاتھ پہ زہرا کا۔ کل کا یزید خوش تھا نا یہ ہاتھ کاٹ کے، اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے۔ ارے کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے، اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ۔ 37 ہجری 4 شعبان، چلیں 37 ہجری لبوں پہ آ گیا ہے تو صفین بھی سناتا ہوں، ایسے نکل گیا میرے منہ سے۔ 4 شعبان اس علی نے اس علی کو یہ علی دیا ہے، علی کا دیا ہوا علی لے کے علی مسجد کے در پہ آ گئے۔ مسلمان آ رہے ہیں، زیارت ہو رہی ہے، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیدار ہو رہا ہے، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دیدار ہو رہا ہے، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، زیارت ہو رہی ہے، جا رہے ہیں۔ مسجد کے در پہ اچانک کہیں سے ایک نصیری آ گیا، اس نے عباس کو دیکھنا شروع کیا، دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا۔ علی فرماتے ہیں جاؤ کسی اور کو دیکھنے دو۔ اس نے کہا جن سے کہیں یہ کل آئیں، پرسوں آئیں، ہفتہ بعد آئیں، پھر کسی دن آئیں، آج میں ہی دیکھوں گا۔ علی فرماتے ہیں کیا دیکھتے ہو؟ اس نے کہا بس پریشان ہو گیا ہوں، آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں۔ میرے ادراک میں کب نقش وفا ایسا تھا، ساگر چشم بھرے گا تو ہٹاؤں گا نظر، دیکھتا یہ ہوں کہ بچپن میں خدا کیسا تھا۔ سینتیس ہجری صفین کے میدان میں جی پھر پڑھوں، آج خطرہ ہے کہ مشرک ہی نہ ہو جاؤں میں۔ پہلے وہ نصیری ہے، اوپر سے کہہ رہا ہے مشرک نہ ہو جاؤں، آج خطرہ ہے کہ نہیں، آپ سمجھے نہیں، میں کہہ رہا ہوں پہلے وہ نصیری ہے، اور حسین بادشاہ گواہ میں پوری دنیا میں جہاں گئے ہوں مجھ پہ خام خواہ کے فتوے لگے ہیں، حد سے بڑھا دیتا ہے، یہ پڑھ دیتا ہے، وہ پڑھ دیتا ہے، وہ پڑھ دیتا ہے، وہ پڑھ دیتا ہے۔ لوگوں نے بات میری سمجھی نہیں ہے، نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں۔ علی کیا ہے پتا دونوں کو ہی واللہ نہیں لگتا۔ علی انسان اور یزدان کے مابین ہی کچھ ہے، اسے بندہ نہیں لگتا، مجھے اللہ نہیں لگتا۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی علی کیا ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا علی کیا ہے۔ 37 ہجری صفین کے میدان میں امیر ممکنات علی ابن ابی طالب نے اعلان فرمایا، میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا؟ عباس کہتے بابا میرا دل ہے میں لڑوں۔ علی فرماتا دل میرا بھی یہی ہے کہ تو لڑے، لیکن میری ایک شرط ہے، لڑنا یوں ہے کسی کو پتہ نہ چلے باپ تھا یا بیٹا۔ عباس دونوں ہاتھ باندھ کے آہستہ سے کہتے بابا آپ اجازت تو دے، میں ایسا لڑوں گا دنیا سے فیصلہ ہی نہیں ہوگا محمد کا علی ہے یا حسین کا علی۔ علی فرماتے اجازت ہے، عباس کہتے نہیں صرف اجازت نہیں، ایک احسان اور کریں، اب اپنی دیں، کبا اپنی دیں، امامہ اپنا دیں، نالین اپنی دیں، راہوار اپنا دیں، تلوار اپنی دیں، زرہ اپنی دیں، نقاب اپنا دیں، پیراہن اپنا دیں، دعا اپنی دیں۔ بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے ابا لے جا، کبا لے جا، امامہ لے جا، نالین لے جا، راہوار لے جا، تلوار لے جا، زرہ لے جا، پیراہن لے جا، نالین لے جا، زرہ لے جا، پیراہن لے جا۔ دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا۔ دعا کی تجھے ضرورت ہی نہیں، تو اس کی دعا ہے جو محمد کی دعا ہے۔ 37 ہجری صفین کا میدان، 11 سال 7 ماہ کا غازی، شباب کی دہلیز پہ غازی کا پہلا قدم، عباس کی زندگی کا پہلا حملہ، توحید سے لے کے امامت تک سب کی آنکھیں عباس کے حملے پہ۔ علی نے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے علی بنایا، علی بنا کے راہوار پہ بٹھایا، چہرے پہ نقاب سجائی، علی کا بیٹا علی بن کے میدان جانے لگا۔ علی کا ایک پرانا دشمن قریب آیا، اس نے کہا علی میری بات سن، اس نے کہا علی میری بات سن، فرمایا پھر کہو، اس نے کہا علی میری بات سن، فرمایا پھر کہو، اس نے کہا علی میری بات سن، جب 9ویں مرتبہ کہا نا پھر کہو، اس نے کہا خیر تو ہے بار بار کیوں کہہ رہے ہو، پھر کہو۔
مسکرا کے عباس نے کہا زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کہا ہے، بڑا لطف آ رہا۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے علی کہا ہے، بڑا لطف آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہتا ہے میں بھی ہوں، میرے 17 بیٹے بھی ہیں، پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے۔ غازی فرماتے بیٹے پیارے نہیں؟ پیارے ہیں، اچھے نہیں؟ اچھے ہیں، پھر وہی مسئلہ ہے، ہوتا کراچی تو میں جملہ کھول دیتا، اب میں گزرتا ہوں، تم خود سے سمجھ لو۔ بیٹے پیارے نہیں؟ پیارے ہیں، تیرے نہیں؟ میرے ہیں، پھر موت کے منہ میں کیوں ڈالتا؟ پیارے بھی ہیں، اپنے بھی ہیں، کہتا نہیں پہلے ہم سے لڑو پھر باقی لوگوں سے۔ عباس فرماتے میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے اور میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں، جو تجھے پسند ہو تو بتا، میں ویسے لڑوں۔ کہتا پہلی لڑائی ہے؟ اب جو نہیں بولا اس نے زیادتی کی میرے ساتھ۔ کہتا پہلی لڑائی؟ آپ نے تو خیبر لڑی، آپ نے تو خندق لڑی ہے، پہلی لڑائی ہے؟ چہرے سے نقاب اتار کے فرماتا تو نے پہچاننے میں دیر کی ہے، ہوں علی ہوں چھوٹا۔ تو نے پہچاننے میں دیر کی ہے، ہوں علی ہوں چھوٹا۔ میری زندگی کی پہلی لڑائی ہے، میرے لڑنے کے 4 مزاج ہیں، جو تجھے پسند ہو تو بتا، میں ویسے لڑوں۔ کہتے کیا مطلب؟ علی کلال فرماتا آج تک تو نے بہادر دیکھا ہوگا، کریم بہادر نہیں دیکھا ہوگا، جنگجو دیکھا ہوگا، سخی جنگجو نہیں دیکھا ہوگا۔ جنگ اور سخاوت کا کوئی تعلق نہیں، میں پہلا بہادر ہوں جو سخی بھی ہے، جنگجو بھی ہے، کریم بھی ہے، بہادر بھی ہے۔ 4 مزاج ہیں میرے، جو تو کہے میں ویسے لڑوں۔ کہتا ہے بات سمجھ نہیں آئی۔ عباس فرماتا تو کہے تو میں تلوار سے لڑوں، تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں، تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں، تو کہے تو میں زبان سے لڑوں۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ عباس فرماتا تو کہے تو میں تلوار سے ان کے ٹکڑے کر دوں، کہو تو ہاتھ سے اٹھا کے ہوا میں پھینک دوں، کہو تو آنکھ بھر کے دیکھوں میری آنکھ کے جلال سے مر جائیں، کہو تو زبان سے کہوں مر جاؤ انہیں موت آ۔ کہتا ہاتھ سے لڑو۔ علی کا شیر راہوار سے نیچے اترا، ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا، ہاتھ ملاتا گیا، ہاتھ ملاتا اوپر اٹھاتا گیا، ہاتھ ملاتا گیا اوپر اٹھاتا گیا۔ 17 میں سے کوئی ہوا میں، کوئی فضا میں، کوئی خلا میں، 17 میں سے کوئی ہوا میں، کوئی فضا میں، کوئی خلا میں، 17 کے اوپر ملک الموت، 17 کے اوپر ملک الموت۔ ملک الموت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے علی کے لال نے کہا یا ملک الموت ان نزل علی العرش متنفسا سالما غانما فانتظر لعزل مراتبک۔ ملک الموت میں نے 17 اٹھا کے ہوا میں پھینکے ہیں، زمین پہ آنے تک ایک بھی زندہ رہ گیا تیری چھٹی۔ 17 اٹھا کے ہوا میں پھینکے ہیں، زمین پہ آنے تک ایک بھی زندہ رہ گیا تیری چھٹی۔ 17 کے 17 واصل جہنم کر کے اتنا بڑا حملہ کیا علی کے لال نے، کم سے کم 40 زیادہ سے زیادہ 400 قطاریں بن گئی بھاگنے والوں کی۔ کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے، 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 کوئی یہاں سے بھاگ رہا ہے۔ ہر بھاگنے والا دوسرے سے کہہ رہا ہے بھاگ پیچھے علی ہے، 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 بھاگ پیچھے علی ہے۔ 37 ہجری صفین کا میدان، 11 سال فاطمہ کا غازی، شباب کی دہلیز پہ غازی کا پہلا قدم، عباس کی زندگی کا پہلا حملہ، توحید سے لے کے امامت تک سب کی آنکھیں عباس کے حملے پہ۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، 1,80,000 کا لشکر، 1,80,000 کا لشکر، اللہ جانے کتنے ہزار خیمے، ہر خیمے سے یہ آواز ہے آج میرے پیچھے علی تھا، میرے پیچھے بھی 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 علی تھا۔ جب ہر طرف سے آواز آئی تھی علی تھا، علی تھا، علی تھا، علی تھا، علی تھا، اس وقت علی عباس کو اٹھا کے سینے پہ سلا کے غازی کا منہ چوم کے مسکرا کے فرما رہے تھے اے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم کلی کلی، شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی۔
شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات ابن سعد 10 لاکھ کا لشکر لے کے خیام حسینی کی طرف چلا۔ ارادہ یہ تھا کہ رات رات میں حملہ کر دیا جائے، شب خون بن جائے، تاریخ کو یہ جنگ معلوم ہی نہ ہو، یہ لگے ہی نہ کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ بس کوئی قافلہ گزر رہا تھا، اس کا پڑاؤ تھا، وہاں سے کچھ اور لوگ گزر رہے تھے، انہوں نے شب خون مارا، قافلہ لوٹا گیا، بس اسی طرح کی بات بن جائے تاکہ تاریخ میں کربلا جنگ ہی نہ رہے۔ اس ارادے سے 10 لاکھ کا لشکر چلا۔ سخی حسین کی نگاہیں پڑی، 10 لاکھ کو آتے دیکھا، وفا کے پروردگار کو آواز دی۔ عباس قریب آئے، بلا تشبیہ غازی کو سینے سے لگا کے عباس کا منہ چوم کے حسین فرماتے تاجدار وفا میری ماں کی دعا، عصمتوں کے ولی میرا ایک کام کر، میرے لشکر کے سالار ناصر علمدار پیارے اخی میرا ایک کام کر، مرتضی کی شبیہ ہے میری زندگی، شیر جلی میرا ایک کام کر، میں محمد ہوں اس وقت اس دور کا، آج میرے علی میرا ایک کام کر۔ غازی کہتا مولا حکم۔ حسین فرماتے میرا دل ہے مورخ کی چشم قلم، تیری تدبیر کو حلم کو دیکھ لے، تیری جرت تو سب پر آیا ہے مگر یہ زمانہ تیرے علم کو دیکھ لے۔ ہاں بہادر عباس تو لوگوں نے صفین میں دیکھا تھا، آج میں جاتا ہوں دنیا عالم عباس کو دیکھے۔ عباس کہتا مولا حکم کیا کروں؟ حسین فرماتے لڑے بغیر لڑائی ٹال دے۔ جملہ بڑا تھا، آپ کی توجہ تھوڑی تھی، لڑے بغیر لڑائی ٹال دے۔ عباس میرا دل ہے جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو، عباس میرا دل ہے آج کی رات میں جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو، لڑے بغیر لڑائی ڈال دے۔ بلا تشبیہ دونوں ہاتھ باندھ کے علی کا علی بیٹا کہتا کرنا کیا ہے حکم کرے۔ حسین فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، فرماتے بن کے وارث سلونی کے ممبر کا تو کر ذرا گفتگو لشکر شام سے، یہ ہے نا آشنا اپنے آغاز سے، بے خبر ہیں سبھی اپنے انجام سے، یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ، جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے، یہ سمجھ کے جیت جائیں گے یہ سمجھتے ہیں کہ جیت جائیں گے یہ، جا کے پردہ اٹھا ان کے ابہام سے، جا انہیں جا کے سمجھا کہ تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام، تقدیر بھی کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے، کانپ جاتی ہے شبیر کے نام سے۔ میں پڑھوں آپ داد دے رہے نیچے سے آواز آ رہی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے، یہ انداز ہے داد دینے کا۔ حسین فرماتے ہیں بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے، بول ایسے کہ خالق کو کہنا پڑے، ذات حیدر کے عکاس کیا بات ہے، آج نہج البلاغہ کا خالق کہے وہ میرے لال عباس۔ پنجتن کی مدد سن کے اذن صمد لے کے دامن میں ایک بے نیازی چلا، آج تیغ دہن سے علی کا پسر منکروں کی الٹنے کو بازی چلا، سر پہ ذل خدا ٹھوکروں میں قضا، کس ادا سے مقدس نمازی چلا، مرتضی سے محمد کو کہنا پڑا یا علی آپ خود ہیں کہ غازی۔ اس رنگ سے عباس چلے ملک الموت نے کبریا سے کہا، وہ جو موت کا فرشتہ ہے نا ملک الموت نے کبریا سے کہا بن کے تیرے قہر کی مثال آ گیا، قبض ارواح میرے تو بس میں نہیں گر علی کے علی کو جلال آیا۔ جاسوس بھیجا ابن سعد نے جا دیکھ کیا کون آ رہا ہے، جا دیکھ کیا کون آ رہا ہے۔ اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا، الفین ہیلام، اشل ہے سخی عباس کے گھوڑے کا نام، مجلی ہے علی کی سواری کا نام، مرتجز ہے حسین کے گھوڑے کا نام، اشل ہے عباس کے گھوڑے کا نام، عقاب ہے اکبر کی سواری کا نام۔ اشہل پہ سوار ہوا علی کا بیٹا،
चला अब्बास, मुझे देखो। ओ भाई बेटे बोलो नहीं, मुझे देखो। अशहल है अब्बास की सवारी का नाम। अशहल पे सवार हुआ अली का बेटा। इधर अब्बास चले, उधर अपने साथ में जासूस भेजा, जा देख के आ कौन आ रहा है। लम्हों बाद जासूस वापस आया, चेहरे का रंग उड़ा हुआ। उसने कहा थका थका क्यों लग रहा है, ये सामने तो गया। उसने कहा मसाफत से नहीं, हैबत से थक गए हूं। ये जुमला यही का था। उसने कहा मुझे देखो, चलो, मसाफत से नहीं हैबत से थक गए हूं। उसने कहा क्यों, क्या हो गया, कौन आ रहा है। उसने कहा बुज़दिलो अब कदा की तैयारी करो, आने वाला हुसैनी अलमदार। मैं मिसरा बड़ा पढ़ने लगा हूं, मैं 200 सफ़हात एक मिसरे में पढ़ रहा हूं। मैं देखता हूं कौन समझे कौन ना समझे। अदीबों का, शायरों का, उलमा का शायर है, और मिंबर पे कह रहा हूं 200 पेज 200 सफ़हात एक मिसरे में पढ़ रहा हूं, देखता हूं कौन समझे कौन ना समझे। उसने कहा बुज़दिलो अब कदा की तैयारी करो, आने वाला हुसैनी अलमदार है। 2 जरी खानदानों का संगम है ये। इसके चेहरे से जुर्रत नमूदार है, मौत को इसके साए से लगता है डर। इसकी तलवार का वार हमवार है। दबदबा रोब और तमकनत फिर सुकूं, दबदबा रोब और तमकनत फिर सुकूं। अपनी हर एक अदा से ये करार है, गाजी को देखा नहीं, गाजी को देखा नहीं। सिर्फ नक्शा सुना, सिर्फ होलिया सुना, सिर्फ आने का अंदाज सुना, देखा नहीं। हालत ये हो गई, सब सरों पे सहाबे कदा छा गया, सब सरों पे सहाबे कदा छा गया। सब ये समझे कि कहरे जली आ गया। जो थे बूढ़े जवानों से कहने लगे हम गलत हैं कि सचमुच। सब सरों पे सहाबे कदा छा गया। सब ये समझे कि कहरे जली आ गया। जो थे बूढ़े जवानों से कहने लगे हम गलत हैं कि सचमुच अली आ गए। 10 लाख के इतना करीब आ गया अली का अकेला बेटा। इब्न साद के घोड़े के कान से अब्बास के घोड़े की कनौती जा मिली। हालत क्या है, वहां 10 लाख है, ये अकेला है, वो सैराब है, ये प्यासा है, उनके पास तीर और तलवार है, ये निहत्ता है। और सूरत हाल क्या हो गई, अब्बास के आने की देर थी। 10 लाख का सर झुका हुआ है, गाजी का सर उठा हुआ है। 10 लाख का सर झुका हुआ है, गाजी का सर उठा हुआ है। 10 लाख की आंखों में बेचैनी है, अब्बास की आंखों में सुकून है। 10 लाख के चेहरे पे वहशत है, अब्बास के चेहरे पे हैबत है। 10 लाख के चेहरे पे वहशत है, अब्बास के चेहरे पे हैबत है। 10 लाख घबरा रहा है, अब्बास मुस्कुरा रहा है। 10 लाख की आंखों में आंखें डाल के अली का अकेला बेटा, अली का निहत्ता बेटा, अली का प्यासा बेटा पूरे जलाल में आके फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहल शाम वयाओ कतीबत तुगात वल्लयाम वया कतियत लगना माहौल इज़्दिहाम वल किराम वज़व शरफ वल मकाम अमाओ तारिफूना अबा अब्दुल्लाह अलैहि सलाम मन सम्माहुल जलील व नागाहु जिब्राइल व हर्रक महदो इसराफील वस्तशरब महदी शरशईल व हुवा फरल बशीर मिन शजरत तय्यबत असील मन कान मशूला जसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अक्सर मिन मशील अलल अर्ज़ वल्लाहि अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा लो रायतुम आरा लबकैतुम अक्सर मिम्मा ज़हकतुम व बातुम अजद मिम्मा तनैतुम अक़बलत रसूलुल्लाह किबलतुकुम व मौज़िउ क़िबलतिही तामतुन लिसयूफिकुम या अय्यतुहल बगलतुल खबीसतुन नाबिततु अला दिमन अमा तारिफूना अनल्लज़ी बादरल हुसैन बादल हसन। 10 लाख की आंख में आंख डाल के अली का बेटा फरमाता है या अहल शाम व या कतीबत तुगात वल्लयाम व या कतियत लगना माहौल इज़्दिहाम वल किराम व ज़वी शरफ वल मकाम अमा तारिफूना अबा अब्दुल्लाह अलैहि सलाम। 10 लाख की आंख में आंख डाल के अब्बास फरमाते बदचलन बेअदब लानसब शामियो। 10 लाख की आंख में आंख डाल के अली का बेटा फरमाता है बदचलन बेअदब लानसब शामियो। ये हुजूम बगावत यहां किस लिए, तुम हो हैवान सीरत गिरो दर गिरो मुंह उठाए चले हो वहां।
ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے، ما ھذا الازدحام والکرام وذوی شرف والمقام، ذوالکرم ذی شرف خاندان کے لیے ہے یہ ظلمت بھرا کارواں کس لیے، کیوں یہ لشکر بنا، تم بھلا ہو بھی کیا، جاہلو آ گئے ہو کہاں کس لیے، فرماتے سرکشی کرنے والوں سنو غور سے، یہ ولی اپنے اللہ کا بھی آن ہے، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون، جس کی چوکھٹ پہ غازی غلامی کرے تم نہیں جانتے ہو کہ وہ کون ہے۔ 10 لاکھ میں سے کسی نے کہا ہم نہیں جانتے، فرمایا اچھا ممکن ہے کل میدان محشر میں عادل کی عدالت لگے اور تم کہہ دو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہماری کس سے لڑائی، کل جب مقدمہ ہو عادل کا دربار سجے اور تم لائے جاؤ تم کو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کس سے جنگے، آؤ میں تمہیں بتاؤں حسین کیا ہے، عالی مرتبت عزت معاب واجب الاحترام آفتاب تکن سے لے کے شوکت رضا شوکت تک تم نے آج تک ذاکروں سے سنا ہے حسین کون ہے، آؤ آج مجمع ہے شام کا، ذاکر ہے عباس، اور عنوان ہے حسین ابن علی، عباس پڑھ رہا ہے حسین کون ہے، فرماتے من سماہ الجلیل وناغاہ جبرائیل وحرک مہد اسرافیل واستشرب بمہدی سرسائیل وهو فرع الوسیل من الشجرۃ الطیبۃ الاصیل من کان مشی علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشی الی الارض، او عباس کے منہ سے سنو حسین کون ہے، فرماتے نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، نام خود جس کا رکھا ہے یزدان نے، جو مہد میں شریعت بچاتا رہا، اسرافیل اس کا جھولا جھلاتا رہا، اپنے نوری پروں پہ سلاتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، کر کے ذکر جلی پڑھ کے نادے علی، جس کو جبریل لوری سناتا رہا، جس کے جھولے سے بے پر کو پر لگ گئے، فخر سے جھومتا مسکراتا رہا، عباس فرماتے وہ ہے شبیر من کان مشی علی جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر من مشیہ علی الارض، عباس فرماتے وہ ہے شبیر جو اپنے گھر سے لیے انبیاء کی مدد کا ارادہ چلا، وہ ہے شبیر جو فرش پہ کم چلا اور جسم محمد پہ زیادہ، فرماتے فواللہ الذی لا الہ الا هو لو رأیتم ما لبقیتم اکثر مما ضحکتم وبعدتم ازید مما دنیتم قبلۃ رسول اللہ قبلتکم وموضع قبلتہ تامۃ لسیوفکم، فرماتے جو میں ہوں دیکھتا دیکھ لو تم اگر شاہ کے خیام سے دور ہو جاؤ گے بھول جائے گی ہنسنے کی عادت تمہیں، بلکہ رونے پہ مجبور ہو جاؤ گے، دودھ میں جس کو حق نے پلائی وہی، اس سے الجھو گے مقہور ہو جاؤ گے، میرا شبیر لڑنے پہ آ جائے تو 10 کے 10 لاکھ مفرور ہو جاؤ گے، فرماتے شرم نہیں آتی اب قبلۃ رسول اللہ قبلتکم و موضع قبلتہ تامۃ لسیوفکم، جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، وہ 4 دیواری، وہ کمرہ، وہ تعمیر، وہ 4 دیواری، وہ کمرہ، وہ تعمیر، جس کا محمد نے ایک بوسہ لے لیا، جس کو چوما، وہ کمرہ، وہ تعمیر، جس کا محمد نے ایک بوسہ لے لیا، جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، جس کو چوما محمد نے بس ایک دفعہ، اس کی جانب تو سر کو جھکاتے ہو تم، جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی احمق کو اس سے لڑنے کو آتے ہو، موضع قبلاتہ ہی جو بنائی محمد کے چومنے کے لیے ہے، جو وضع کیا گیا ہے محمد کے بوسوں کے لیے، جس پہ سرور کے بوسوں کی بارش ہوئی احمق کو اس سے لڑنے کو آتے ہو تم، فرماتا یا ایتھا البقلۃ الخبیثۃ النابتۃ علی الدمن اماؤ تعرفون ان الذی بازر الحسین بعد الحسن ام مثلی یوسف بالفشل ویخفف بالقتل ویحدد بالموت۔ عباس خطبہ دے رہے تھے، 10 لاکھ میں سے کسی نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا، مارا جائے کا لفظ سنا جمال کے رخ پہ جلال آ گیا، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہو گیا، سرخی آ گئی عباس کے رخ انور پہ، ام البنین کا دودھ علی کا لہو بن کے عباس کی رگوں میں انگڑائیاں لینے لگا، اس نے کہا عباس چلا جا نہیں تو مارا جائے گا، مارا جائے گا لفظ سنا، راہوار کو مہمیز کیا، اشہل کو ایڑ لگائی،
اور گھوڑے کو پتا ہے نہیں کہاں جانا ہے. عباس کو پتا ہے کہ میرے گھوڑے کو پتا ہے. شاباش شاباش، میرے سلام کے قابل ہیں وہ لوگ جو اس جملے پہ بولے. عباس کو خبر ہے کہ میرے گھوڑے کو میری منزل کی خبر ہے. 6 لاکھ کو کراس کیا غازی کے گھوڑے نے. 6 لاکھ کے پاس گھوڑا ہے، گھوڑے کے قریب رکا، سر اٹھایا سخی نے، گھوڑا سوار کی طرف دیکھا، فرماتے تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا. تو نے کہا ہے میں مارا جاؤں گا. ڈر کے مارے اس کی زبان خشک ہو گئی، تالوں سے چپکی ہوئی. کہتا زبان تالوں سے چپکی، بولنا ضرور، بول نہیں پا رہا، اشارے سے بتا رہے ہم میں نے کہا ہے. فرماتے احمق تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے قابو میں نہیں. منظر دکھاؤں، منظر ساری زندگی نہ بھولے. تلوار ہاتھ سے چلتی ہے، تیری زبان تیرے قابو نہیں. یہ کہہ کے اسے گریبان پہ ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے اسے ہوا میں لہرایا. لہرا کے فرماتا کم سے کم 10 لاکھ فوجی کھڑے ہوئے ہیں، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں، 20 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، 20 لاکھ کان سن رہے ہیں. مارا جاؤں تو دور کی بات ہے، 10 لاکھ میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے. میں سے بلا کسی کو تجھے چھڑا کے لے جائے. یہ کہہ کہ اسے زور سے زمین پہ پٹکا، گردن پہ پاؤں کا دور دے کے فرماتے ہیں یا آئیت حل بکلۃ الخبیثۃ النابتۃ علی الدماء ما تعرفون ان الذی وادر الحسین بعد الحسن مثلی یوسف بالفصل ویخفف بالموت ویحدد بالقتل. فرماتے چل رہا ہے یہ سارا نظام دہر میرے مولا کی انگشت کے پھیر سے. میں وزیر حسین اور مشیر حسن، میں وزیر حسین اور مشیر حسن. اس حقیقت کو سمجھو کہ تم دیر سے. گردن پہ زور دے کے فرماتے ہیں مجھے دھمکی، نہ گناہوں کی حد نہ قدر کی سند، نہ گناہوں کی حد نہ قدر کی سند. پھر الجھتے ہو تطہیر کے شیر سے. شہر عیسیاں کے ابتر مکینوں سنو تم ملے گندگی کے کسی ڈھیر. مثلی یوسف بالفصل ویخفف بالموت ویحدد بالقتل. فرماتے موت خود مجھ سے ڈرتی ہے، میں کیا ڈروں. کانپتی ہے قضا میرے ساتھ سے، احمق کو قتل کی دھمکیاں اور مجھے بزدلی کی توقع. اور عباس فواللہ لو اشرت الى الرؤوس التي اراها طائرة لمتم على مكانتكم قبل سلة سيوفكم والسيوف اعرف منكم بقبضة ايدينا والله لو شئت ان اصلى ارواحكم لفعلت ولكن سجيتنا الكرم. فرماتے اگر میں چاہوں میرے ایک اشارے پہ تم زندگی کی حدوں سے گزر جاؤ گے. ایک بندہ آگے بڑھا، اسے کا نہ تیر نہ تلوار نہ خنجر نہ نیزہ نہ لڑنے کا کوئی سامان، لڑو گے کیسے؟ فرماتے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے، اگر میں چاروں طرف پھونک ہی مار دوں موت کا دائرہ ہے جدھر جاؤ گے. فرماتے تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو. والسیوف اعرف منکم بقبضۃ ایدینا، تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو. ایک بندے نے کہا عباس یہ کیا بات ہوئی، تو ہمیں تیغ ہی نہ اٹھانے دے. فرمایا چلو مہلت دے دوں، تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے. تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، تیغ اٹھانے کی مہلت میں دوں تو لڑو، تیغ ہی نہ چلے تو کدھر جاؤ گے. کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، کیا ضرورت مجھے، بیٹا مجھے دیکھ، کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی. تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے. کیا ضرورت مجھے تیر و تلوار کی، تم نہتے کی ہیبت سے مر جاؤ گے. فرماتے واللہ لو شئت ان اصلی ارواحکم لفعلت ولکن سجیتنا الکرم. فرماتے کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے. دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہیں اور آ جائیں روحیں میرے ہاتھ.
کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے، دوسرے امر شبیر ہے ساتھ میں، ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھہرے رہے اور آ جائیں روحیں میرے ہاتھ میں۔ بھیجا کس لیے تھا حسین نے؟ عباس جنگ نہ ہو، یاد ہے، لڑے بغیر لڑائی ٹال دو، جنگ بھی نہ ہو اور جنگ بھی نہ ہو، اس لیے بھیجا تھا نا حسین نے۔ آؤ ذرا انداز دیکھو بے نیاز کا، سخی کے بیٹے کا، کریم کے بیٹے کا انداز دیکھنا۔ فرماتے ہیں فَاذْهَبُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ فَتَفَكَّرُوا فِي أَمْرِنَا وَأَمْرِكُمْ فَسَتَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ هُوَ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا۔ فرماتے جاؤ سوچو کہ تم کون، ہم کون ہیں، میری جانب سے مہلت ہے ایک رات کی، کس کی تعداد زیادہ ہے، کم کون ہے؟ من هو اضعف ناصرا واقل عددا، کس کی تعداد زیادہ ہے، کم کون ہے؟ کل ملے گی خبر تم کو اس بات کی، کون کمزور ہے، کون شہزور ہے، کل کھلے گی کلی تم پہ اوقات کی۔ آرزو ہے خدا معرفت دے تمہیں میرے سردار شبیر کی ذات کی۔ 10 لاکھ کا لشکر، اکیلا عباس گھوڑے پہ سوار، یہ ساری بات کر کے ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ پھیرا، گھوڑے کو منہ کر لیا خیام کی طرف۔ 10 لاکھ کھڑے ہوئے تھے، 10 لاکھ سے رہوار کا منہ پھیر کے اپنا منہ 10 لاکھ کی طرف کیا۔ مجھے دیکھ، آخری بات کر رہا ہوں، رہوار کا منہ، اشل کا منہ کر دیا خیام حسینی کی طرف، اپنا منہ پھیرا 10 لاکھ کی طرف۔ فرماتے ہیں اپنی جرت پہ جس کو بھی ناز ہو، آؤ آگے بڑھو اور مجھے ٹوک دو، میں اکیلا ہوں، تم لوگ 10 لاکھ ہو، جا رہا ہوں، اگر بس میں ہے روک دو۔ 22 سال بڑے ہوتے ہیں، 22 سال ہو گئے مجھے مقتل پڑھتے پڑھتے، خدا معلوم کتنی کتابیں جمع کی ہیں میں نے صرف حسین کے غازی پہ۔ 22 سال میں ایک بھی کتاب مجھے ایسی نہیں ملی جس میں میں نے یہ پڑھا ہو کہ عباس کے زین سے اترنے سے لے کے مدینے واپسی تک سیدوں کے قافلے میں کسی بچے نے کہا ہو مجھے پیاس ہے۔ کیوں حیدرآباد دکن والوں، کیا پیاس ختم ہو گئی تھی؟ اس ذکر کی عزت گواہ ہے، میں نے انچولی کراچی آج سے 12 سال پہلے جملہ کہا، کیا پیاس ختم ہو گئی تھی؟ ایک 90 سال کا سیدزادہ کانپتا ہوا اٹھا، اس نے دونوں ہاتھ باندھے، اس کی داڑھی آنسوں سے بھری تھی، اس نے کہا پیاس ختم نہیں ہوئی تھی شوکت صاحب، آج ختم ہو گئی۔ جی ہاں، یہی کہا تھا حسین نے، میرا عباس تو بے سر بھی تمہیں کافی ہے، پیاس ختم نہیں ہوئی تھی، آج ختم ہو گئی تھی۔ پڑھنا مجھے کچھ اور ہے، لیکن ایک سوال مختلف مومنین کا مجھ تک پہنچا ہے جعفر کے ذریعے، ڈھیروں مومنین نے پوچھا ہے، ہماری کچھ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کے لیے کچھ بتائیے۔ میں عملیات کے حوالے سے تو کچھ نہیں جانتا، لیکن ایک نسخہ جو میں نسل در نسل اپنے خاندان میں سنتا چلا آ رہا ہوں وہ میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ دعائیں قبول ہونے کے لیے 3 وسیلے، 3 واسطے ایسے ہیں جو اگر دیے جائیں تو دعا رد نہیں ہوتی۔ پہلا واسطہ، شکستہ پہلو والی ماں کو جو بندہ کر لیتا ہے ماتم میں، حکمن کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ ہاتھ مارے۔ پہلا واسطہ، شکستہ پہلو والی دکھیاریہ کو عباس کے بازوؤں کا واسطہ دیا جائے تو وہ ٹالتی نہیں۔
दूसरा वास्ता खुद अब्बास बादशाह को 4 साल की एक बच्ची के कानों का वास्ता। दुआएं मांग, रोता हुए दुआ मांग। 4 की शहजादी के जख्मी कानों का वास्ता दिया जाए तो गाजी मौला नहीं चालते। और तीसरा वास्ता इसी 4 साल की बच्ची को 6 महीने के असगर का वास्ता दिया जाए। अजरुकुम अलल्लाह। दुआ जरूर कबूल होती है। मैं जिस दिन से आया उस दिन से जाफर का हुक्म है हुसैन की बेटी के मसाइब सुना। जाफर मियां आज जो हालात में देख रहा हूं, पढ़ूंगा मैं 2.5-3 मिनट, लेकिन शायद ये लोग सुन ना पाए। अज़ादार जिस तैयारी में बैठे आखिरी महीने से, मैं इनकी आंखें देख रहा हूं, इनका अंदाज देख रहा हूं, ये पूरी तरह पुरसे पे तुले हुए। अल्लाह करे यही जुमला मैं समझा लूं। 3 बेटियां मोहम्मद के घर में ऐसी हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी हुई है। अजरुकुम अलल्लाह, अजरुकुम अलल्लाह। दुआएं मांग, दुआएं मांग, दुआएं मांग। कबूलियत का वक्त है, दुआएं मांग। तीन बेटियां मोहम्मद के घर में ऐसी हैं जो वक्त से पहले बूढ़ी हुई हैं। पहली 18 साल की, दूसरी 7 साल की, तीसरी 4 साल की। पहली 18 साल की, दूसरी 7 साल की, तीसरी 4 साल की। 18 साल की बतूल को बाप के दरबार ने बूढ़ा कर दिया। दरबार गई तो बाल काले थे, वापस आई तो बाल सफेद थे। दरबार गई तो कमर सीधी थी, वापस आई तो कमर झुकी थी। दरबार गई तो खुद चल के, वापस आई तो एक हाथ उम्मे ऐमन के शाने पे, एक उम्मे सलमा के शाने पे। दरबार गई तो बेटी ने भेजा, वापस आई अपने मुसल्ले पे बैठी। 3 घंटे के दरबार ने ये हालत कर दी। शाम की कैदिन माँ के करीब आई और आहिस्ता से कहा, या आयतु हज़ईफ़तुल बाकिया मन अंते हाज़ही मसनदत उम्मी ज़हरा। और धाड़े मार मार के रोने वाली बुढ़िया, तू यहाँ क्यों बैठ गई है? ये तो मेरी माँ की जाए नमाज है, ये तो मेरी माँ का मुसल्ला है, यहाँ तो मेरी माँ बैठ के नमाज पढ़ती है। मुश्किल से हाथ उठाए बतूल ने, कहा ज़ैनब मुझे पहचान, अना उम्मो के, मैं तेरी माँ हूँ। बेटी ने सुना ना माँ इस रंग में आई है। बेटी ने कहा, अम्मा छोटा सा बाग है, नहीं मिला तो क्या हुआ? इतना रोई, तेरे बाल सफेद हो गए, तेरी कमर झुक गई, तू खमीदा हो गई, तू पहचानी नहीं गई, कयामत आ गई मदीने में। बेटी को सीने पे सुला के आहिस्ता से कहा, मैं बाग के लिए नहीं रो रही, मैं ये सोच के रो रही हूँ, मैं सहाबियों में गई हूँ, मुझे तूने नहीं पहचाना, तू शराबियों में। मैं चादर पहन के गई हूँ, तू चादर के बगैर। मैं बेटे लेके गई हूँ, तू बेटे दिबा मातम। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। या ज़हरा, तसल्ली से, आराम से सांस ले लो, ले लो सांस, ले लो, ले लो सांस, ले लो सांस, ले लो सांस, ले लो सांस, ले लो मेरा बेटा, सांस ले लो। हौसला, 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 ले लो सांस। मातमी बैठे हुए हो, मातमी बैठे हो, सैयदादे बैठे हो, मैं तो करीब का बेटा हूं, मैं तो नौकर की औलाद हूं। 18 साल की बतूल को बाप के दरबार ने बूढ़ा कर दिया। 7 साल की बतूल को अकबर की जुदाई ने बूढ़ा कर दिया।
یہ وہ بچی ہے جس نے باپ سے پوچھا بابا مجھے اکبر نے محمل سے اتار دیا، بابا میں جاتی نہیں آپ کے ساتھ، بابا مجھے کوئی وجہ تو بتائیں، میری خطا کیا ہے، مجھے کیوں نہیں لے جاتے؟ حسین نے کہا تیری ساری شکل میری ماں جیسی ہے، اس قافلے کو بازار میں جانا ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، زمانہ کہے ان کی ماں بازار آ گئی۔ بچی نے باپ سے یہ جملہ سنا، بچی نے اکبر کا دامن چھوڑا، بچی چلی گئی، قافلہ تیار ہو گیا۔ عباس نے کہا مولا تیاری ہو گئی، حسین نے کہا میری سغرا کو لے آؤ، عباس نے کہا مولا سغرا نہیں مل رہی، حسین نے پورے گھر میں سغرا کو تلاش کرنا شروع کیا، تلاشتے 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 گھر سے باہر آ گئے، نانا کی قبر پہ آئے حسین، تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا، اب جو حسین نے دروازے سے دیکھا سغرا نانا کی قبر پہ یوں سوئی تھی جیسے بیٹیاں باپ کے سینے پہ سوتی ہیں، سغرا کے لب ہل رہے تھے، حسین نے کان لگائے، سغرا کی آواز آئی تھی مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب میں، مر جاؤں گی اکبر کی جدائی کے سبب میں، دارین کے والی میری تقدیر بدل دے، اور بابا نہیں لے جاتے، میں دادی کی شبیہ ہوں، حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے، حسنین ماتم، حسنین کے نانا۔ اجرکم علی اللہ، حسنین کے نانا میری تصویر بدل دے۔ 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا، 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا، 18 سال کی بطول کو باپ کے دربار نے بوڑھا کر دیا، 7 سال کی بطول کو اکبر کی جدائی نے بوڑھا کر دیا، 4 سال کی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا۔ آئے حسین، آئے حسین، آئے حسین، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ چار سال کی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا۔ حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا، حوصلہ بیٹا، پتہ نہیں زندگی کب لائے۔ ایک جملہ اور سن لو، آپ سلامت رہیں، بچیوں کے پردے سلامت رہیں۔ 4 سال کی بطول کو، تیری بہنوں کا پردہ سلامت، 4 سال کی بطول کو شمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا۔ سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں، زندگی میں پہلی بار انڈیا آیا ہوں، زندگی میں پہلی بار حیدرآباد دکن آیا ہوں، مجھے تم لوگوں کے مصائب کے مزاج کا نہیں پتہ لگا اب تک کیا سن لیتے ہو۔ میں نے تمہارے ڈر سے کہا ہے سوئی ہوئی تھی، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا حیدرآباد دکن کا کوئی بندہ اٹھ کے میرا گریبان پکڑ لے گا، کوئی ماتمی مجھ سے لڑ پڑے گا، میں وہ پڑھتا جو مقتل کا جملہ ہے۔ علم کی عزت گواہ ہے، منبر کی عزت کی قسم، شادر بطول کی قسم، میں میدان محشر میں تمہارا مجرم ٹھہروں اگر غلط پڑھوں، تمہارے ڈر سے کہہ رہا ہوں سوئی ہوئی تھی، ورنہ یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، شام غریبہ سے لے کے موت کی ہچکی تک نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی بیٹی۔ ہائے غریبی، ہائے آل محمد، ہائے سیدو تمہاری غربت، نہ علی کی بیٹی سوئی ہے نہ حسین کی بیٹی سوئی ہے۔
اللہ کرے کبھی نہ رونا پڑے اس غم کے علاوہ۔ نہ علی کی بیٹی سوئی ہے، نہ حسین کی بیٹی سوئی ہے۔ یہ دونوں شہزادیاں آنکھیں بند کر لیتی تھی، سمجھتی تھی ہمیں نیند آ گئی۔ ہائے ہائے، سوئی ہوئی تھی شام کے زندان میں، اچانک بچی کی آنکھیں کھلی، بچی پھوپھی کے قریب آئی، دامن میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈال کے کہا یا امتی اے نابی۔ علماء کو پتہ لگ گیا میں کیا پڑھ گیا ہوں۔ یا امتی اے نابی، اماں میرے بابا کہاں ہیں؟ شہزادی نے کہا سکینہ تیرے بابا یہاں زندان میں کہاں آ گئے؟ تیرے بابا کربلا شہید ہو گئے، وطن کربلا رہ گیا، سر شام آ گیا۔ بچی نے کہا اماں آپ کی عزت کی قسم ہے، ابھی بابا آئے تھے، بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تھا، بابا نے مجھے گودی میں لٹایا تھا، بابا نے میرے بالوں پہ بوسے دیے تھے، بابا نے میرے کانوں سے خون صاف کیا تھا، بابا نے میرے رخسار چومے تھے، بابا نے کہا تھا سکینہ میں اداس ہو گیا ہوں میرے پاس آ جا، بابا نے کہا تھا میری بچی میں اداس ہو گیا ہوں۔ بابا نے کہا تھا میری بچی میں اداس ہو گئے ہوں، میرے پاس آ جا۔ علی کی بیٹی نے کہا معصومہ، معصومہ تو سچے باپ کی بیٹی ہے، تو سچ کہتی ہے، تیرا بابا آیا ہوگا تجھے مل کے چلا گیا، مجھے نہیں ملا۔ ہائے ہائے غربت، تیرا بابا آیا ہوگا تجھے مل کے چلا گیا، مجھے نہیں ملا۔ بچی نے کہا نہیں اماں مجھے بابا لا دو، نہیں اماں مجھے بابا لا دو۔ جملہ میں آخری پڑھ رہا ہوں، حیدرآباد دکن والوں عید بھی سر پہ ہے، تمہارے گھر میں بیٹیاں بھی ہیں، تم مجھے سروں پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کیا کرے علی کی بیٹی؟ آدھی رات کا وقت، شام کا زندان، یتیم بھتیجی، اور فرمائش کیا ہے مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو، مجھے بابا لا دو۔ اتنا روئی علی کی بیٹیاں۔ شام کے محل میں شہزادیوں کے رونے کی آواز گئی، یہ تڑپ کے اٹھا، سپاہی سے کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ اس نے کہا شام میں کون روتا ہے؟ میں مصائب پڑ گیا، تو میری بات ہی نہیں سمجھا۔ کہتا ہے کون رو رہا ہے؟ اس نے کہا شام میں کون روتا ہے؟ وہی بے وارث رو رہے ہیں جو جب سے آئے ہیں رو رہے ہیں، وہی پردیسی رو رہے ہیں جب سے آئے ہیں رو رہے ہیں، وہی غریب رو رہے ہیں، وہ بے وارث رو رہے ہیں، وہ قیدی رو رہے ہیں، وہ یتیم رو رہے ہیں، وہ اجڑے ہوئے رو رہے ہیں، وہ بے ردار رو رہے ہیں، جب سے آئے ہیں رو رہے ہیں۔ کیوں؟ بچی کہہ رہی مجھے بابا لا دو۔ اس نے ایک اور سپاہی کو بلایا، کہتا جا بچی کو باپ کا سر دیا۔ مولا حسین میں آپ کو گواہ بنا کے حیدرآباد دکن میں پڑھ رہا ہوں، اگر میں غلط پڑھوں میں حیدرآباد دکن والوں کا مجرم ٹھہروں میدان محشر میں، اگر کوئی برداشت نہ کرے معافی مانگ رہا ہوں، کوئی مرد روئے نہ روئے، ماؤں پہ واجب ہے جملے پہ ماتم کرنا۔ اس نے کہا جا بچی کو باپ کا سر دیا۔ بطول کا بیٹا سمجھ کے اس نے بڑے احترام سے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا۔ جسے نہیں سمجھ آئی وہ مجھے معاف کرے، میں اس سے آگے پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سر لے کے زندان کے در پہ آیا، سجاد فرماتے اٹھانا نہیں آتا تھا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا، اس کی ماں کئی کئی دن ماتم کرتی تھی۔ یہ وہ ہے جسے ماں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، یہ وہ ہے جسے جبریل نے لوریاں دی ہیں، وہ ہے جسے محمد نے شانوں پہ اٹھایا ہے، یہ وہ ہے جس کے علی نے بوسے لیے ہیں، یہ وہ ہے جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اٹھانا نہیں آتا تھا، مجھے بلا لیا ہوتا۔ آخری جملہ، ختم ہو گئی مجلس۔ سنبھال لو اس کو، سنبھال لو اس کو۔ لٹا دو اس کو۔
لٹا دو اپنی گودی میں سے. آخری جملہ نہیں پڑھتا ساری شہادت. آرام سے آرام سے ہوا کرو اسے ہوا کرو اور دعا کرو کسی کا کوئی ہو. ہوا بھی کرو دعا بھی کرو کسی کی پٹی باندھنے والا کوئی ہو, کسی کو ہوا دینے والا کوئی ہو, کسی کو پانی پلانے والا کوئی ہو. تڑپتا رہا غریب خنجر تلے کہتا رہا عباس ایک گھونٹ پانی, اکبر ایک گھونٹ پانی. بس بیٹا بس بیٹے بیٹھ جاؤ, بیٹے بیٹھ جاؤ, ہجوم نہیں کرو, بیٹھ جاؤ, ادھر ہو کے بیٹھ جاؤ, ادھر ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ. مجھے دیکھو بڑے آرام سے بڑی تسلی سے. کوئی پتہ نہیں زندگی کا. آخری جملہ جا رہا ہوں ممبر چھوڑ کے, دعاؤں میں یاد رکھنا. بندھے ہوئے ہاتھوں پہ بابا کا سر اٹھایا, بہن کے سینے پہ رکھا, کان پہ لب رکھ کے فرمایا سکینہ آنکھیں کھول بابا ملنے آئے. اب میرا سوال ہے ان ماؤں بہنوں سے, یہ بیٹیاں مجھے بتائیں سال بعد کسی بیٹی کو پتہ چلے اس کا باپ ملنے آیا ہے اور بیٹی کی آنکھیں کھلے اور سینے پہ باپ کا سر ہو, دائیں کی زلفیں بائیں, بائیں کی دائیں, چہرے پہ تماچوں کے نشان, گردن پہ خنجر کے داغ, آنکھوں میں آنسو, بند آنکھیں. بچی نے اس انداز میں باپ کو دیکھا, بچی نے ایک جملہ کہا, شام میں قیامت آ گئی. بچی نے کہا بابا اپنا اپنا مقدر ہے, کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, آج تو میرے سینے پہ ماتم. بچی نے کہا بابا کبھی میں تیرے ایک جملہ اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں. زیادہ طبیعت خراب ہے. بابا کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, آج تو میرے سینے پہ سو گیا. بابا آنکھیں تو کھول. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. 3 بین کی ہے بچی نے. پہلا بین کیا یا بتے من الذی خضب لحیتک بدمائک. بابا تیری داڑھی پہ خون سے خضاب کس نے کیا ہے؟ بابا تیری داڑھی پہ خون سے خضاب کس نے کیا ہے؟ غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. دوسرا بین کیا یا بتے من الذی ایتمنی بصغر سنی. بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کیا؟ بابا مجھے چھوٹی عمر میں یتیم کس نے کیا ہے؟ غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. تیسرا بین وہ ہے جو میں نے شام میں معصومہ کے روزے پہ پڑھا تھا. مجتہدین اور علماء امام اتار کے تکڑے مار رہے تھے, سنو گے. تیسرا بین کیا بچی نے کہا یا ابت ذهب الشمر قد آتیتنی یوم العید. بابا جو آپ نے عید والے دن دیے تھے وہ شمر لے گیا. بابا جو آپ نے عید والے دن دیے تھے, غریب بابا, مظلوم بابا, میرے اجڑے بابا, میرے پیاسے بابا, میرے بیمار بابا, میرے زخمی بابا, میرے مقتول بابا, میرے مظلوم بابا, میرے غریب بابا, میرے بے کفن بابا, میرے بے وطن بابا, میرے بے دفن بابا. کوئی پتہ نہیں زندگی کا نواب بھائی, کوئی پتہ نہیں زندگی کا. چھوڑ کے جا رہا ہوں مجلس, نہیں سن سکتے پوری شہادت. نہ دفن پڑھتا ہوں, نہ کفن پڑھتا ہوں, نہ سجاد کا اٹھانا پڑھتا ہوں. آخری جملہ اور جا رہا ہوں ممبر چھوڑ کے. بابا جو آپ نے عید والے دن دیے تھے وہ شمر لے گیا. غریب کی آنکھیں نہیں کھلی. بچی نے بولنے کا انداز بدلا. بچی نے کہا غریب بابا, مظلوم بابا, بے کفن بابا, اکبر کی موت کے مارے ہوئے بابا, چچا عباس کے بازوں کے ستائے ہوئے بابا, میری پھپھیوں کے پردوں کے رلائے ہوئے بابا, میرے قاری قرآن بابا, میرے محمد کی شبی بابا, میرے اپنے زمانے کے علی بابا, میرے بطول کے لال بابا, میرے قاری قرآن بابا. بابا آپ نے مجھے شب عاشور کہا تھا نا, سکینہ میری بہنوں کو تنگ نہیں کرنا. بابا
बाबा आपकी तीनों बहनें बैठी हुई हैं, अपनी बहनों से पूछ लो 1600 मील के सफर में मैंने आपकी किसी बहन से पानी नहीं मांगा, मैंने आपकी किसी बहन से साया नहीं मांगा, मैंने आपकी किसी बहन से चादर नहीं मांगी, मैंने आपकी किसी बहन से रोटी नहीं मांगी। बाबा मुझे अकेले ऊंट पे बांधा गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मुझे घोड़े के साथ दौड़ाया गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मेरे दामन में आग लग गई, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मेरे कुर्ते का रंग बदल गया, मैंने शिकायत नहीं की। बाबा मेरे गोशवारे उतर गए। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। हैदराबाद दक्कन वालों, तुम्हारी अज़ादारी कबूल हो, तुम्हारा गिरिया कबूल हो, तुम्हारा पुरसा कबूल हो। हुसैन की मां तुम पे राजी हो, तुम मातमी सलामत रहो, तुम्हारे सीने आबाद रहे, तुम्हारी आंखें चमकती रहे, तुम्हारे पर्दे सलामत रहे, तुम्हारी माओं के पर्दे आबाद रहे, तुम में से जो बे औलाद हैं उनकी गोदियां आबाद हों। मालिक अली, समर, मीर अब्बास, मीर जफर की गोद आबाद फरमाए। मालिक अखलाक भाई और शाकिर हुसैन को शिफाए कामिल अता फरमाए। हैदराबाद दक्कन वालों, मैं राजी जा रहा हूं और इस जुमले पे मिंबर छोड़ के जा रहा हूं। गरीब की आंखें नहीं खुली, जब बच्ची ने देखा बाबा आंखें नहीं खोलता, बच्ची खड़ी हो गई। बच्ची ने छोटे से हाथ उठाए, उठा के बाप की दाढ़ी के नीचे रखे, नीचे रख के कहा बाबा तुम्हें अकबर की जवानी का वास्ता, एक बार आंखें खोल, आंखें खोल के मुझे देख और मुझे देख के बता बाबा, बाबा तूने 56 बरस की जिंदगी में 4 साल की कोई ऐसी बच्ची देखी है जिसके बाल सफेद हो गए हो? ओ बाबा मेरे बाल